معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مختصر سی محفل میں ابھی آپ کو ہم سب کے رہنما اور رہبر قاری صاحب قبلہ کی تقریر سماعت فرمانی۔ ختم قرآن کے موقع پر سر-دست جن چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانے کا ارادہ ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کتنی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظمت بخشی ہے۔ یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ قرآن مجید بھی اس مہینے میں نازل فرمایا گیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ آج امت جن حالات سے گزر رہی ہے، اور ان حالات میں ہماری جو ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اگر ہم اس کا احساس کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے تو دنیا اور آخرت میں مفید ہوگا ہی، آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کی وجہ بن جائے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے والی ہے کہ ہم یہاں پیدا ہو کر کھانے پینے کے لیے نہیں آئے۔ ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا اور سونا اور موج مستی کرنا اور لذتوں کو حاصل کرنا ہی نہیں۔ ہمارا یہاں مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے جنت کی طرف گامزن ہونا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہماری جو حالت ہے تعلیم اور خصوصاً قرآن مجید کے تعلق سے، وہ ہمارے جو حالات ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں۔ یہ محفلیں، یہ رمضان المبارک، یہ شبینیں، یہ تراویح، یہ عید اور بقرعید، یہ نمازیں، یہ جمعہ، یہ بتاتے ہیں کہ ہم وقتی طور پر مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے اسلام میں، ہماری ایمان میں کمی ہونے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتارا، وہ قرآن مجید کہ اگر قرآن پہاڑوں پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو یہ شرف بخشا کہ بچہ ہو یا جوان ہر ایک اپنے سینے میں اس قرآن عظیم کو، عظمت والے قرآن کو اپنے سینے میں بسا سکتا ہے۔ اللہ کا کلام دلوں میں بسایا جا سکتا ہے، لیکن ہم یاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا جتنا ادب و احترام ہے ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ آج ہمارے یہاں قرآن یا تو گھروں میں ہے بھی نہیں، یا ہے وہ دھول کھا رہا ہے۔ ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ اسے جھاڑ کر کے، صاف کر کے اس کا احترام تو کرنا، اس کا ادب تو کرنا، اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی۔ کھولنا اور اس کو پڑھنا تو یہ بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ہمارا صحیح والا اسلام ہے، صحیح والے ہم مومن ہیں، اچھے مومن ہیں ہم؟ کیا قرآن مجید کی جس طرح قدر ہمیں کرنی چاہیے تھے ہم نے کی؟ اب نہیں کر پاتے۔ پھول پوشی اگر بات ہو جائے تو بڑی نوازش ہے، تو بیچ میں جو گیپ رہے گی نا اس میں ہو جائے۔ قرآن مجید اور جن کے سینوں میں قرآن مجید ہو، ہمیں ان دونوں کا احترام آخر وہ دن کب آئیں گے جب ہمارے دلوں میں قرآن
اور جن کے دلوں میں قرآن ہے ان کی عزت اور عظمت بیٹھے گی۔ حافظ قرآن یا قاری قرآن یا عالم قرآن، ان کو ہم عزت کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے سینوں میں قرآن ہے ایسا۔ اب ہم اس چیز کو دیکھیں کہ جو ہمارے درمیان اور ہمارے معاشرے میں سماج میں چل رہا ہے کہ ہم کس قدر خود ہی اپنے اسلام کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، فائدہ تو دے نہیں سکتے، نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے یہاں جو لوگ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو حفظ کرنا چاہتے ہیں، دین کے عالم بننا چاہتے ہیں، ان کی قدر بھی نہیں کرتے، ان کی قدر بھی نہیں کرتے۔ آپ اور ہم خود سوچیں کہ شاید ہی کوئی ایسا حافظ ہوگا کہ جس کو ختم پر آپ نے پھولوں کا ہاتھ نہیں پہنایا ہوگا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہی وہ امت اسی حافظ کو گالی دینا شروع کر دیتی ہے؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جس حافظ کے پیچھے، جس عالم کے پیچھے، جس قاری کے پیچھے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اسی کی غیبت کے اڈے بھی لگا دیتے ہیں؟ کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جس امام کو ہم نے امام مانا، اپنا مقتدا مانا، رہنما مانا، رہبر مانا، اس کے خلاف اگر ہمیں کوئی بات ملتی ہے تو ہم اسے عورتوں کی طرح چغلی کرتے پھرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو علم دین کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسے میں لگائے ہوئے ہیں، نہ ایسا بھی ملتا ہے دیکھنے کو کہ گھر والے بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہوں، ایسا بھی ملتا ہے۔ گھر والے سے مطلب خاندان کے لوگ، گھر خاندان کے لوگ بھی اس کی قدر نہیں کرتے، محلے والے بھی نہیں کر رہے ہیں، رشتے دار بھی نہیں کر رہے ہیں، اور جب وہ مسلم پر آتا ہے تو قوم بھی نہیں کرتی، اور وہ وہی ایک دن کہ تراویح ختم ہوئی تو پھولوں کا ہار پہنا دیا، عید کی نماز پڑھی تو گلے لگا لیا۔ کیا یہ منافقت نہیں؟ یا تو ہم امام اچھا چنے، امام اگر اچھا نہیں ہے شریعت تو بدل دیتے ہیں، منافقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو امام اچھا چننا ہے، اگر امام گڑبڑ ہو گیا ہے تو منافقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام کو ہٹا دینا چاہیے، اور امام کو تبھی تو ہٹانا چاہیے جب خلاف شرع کوئی بات ہو۔ اور میں آپ کو کہوں گا کہ دودھ دیتی گائے کی تو لات صحیح رہتا ہے۔ ہاں، تو اگر امام سے، قاری سے، حافظ سے انسان ہونے کے ناطے کوئی دنیاوی چھوٹی موٹی بات ہو گئی اسے نظر انداز کر دینا چاہیے، پھر کیا وجہ ہے ہماری قوم یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن ہے، یہ وہ ہیں جنہیں قرآن کا علم ہے، یہ وہ ہیں جو حدیث جانتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ہم پیدا ہوئے تو اذان پڑھی، یہ وہ ہیں کہ مرے نماز جنازہ پڑھی، یہ وہ ہیں جو 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، جو جمعہ اور عید اور بقرعید سنبھالتے ہیں، ہماری قربانیاں سنبھالتے ہیں، ہمارے مسائل سنبھالتے ہیں، ہماری نماز جنازہ سنبھال رہے ہیں، ہمارے دین کے 40 مجلس سے اسے یہ سنبھال رہے ہیں، اور انہیں کی غیبت کے اڈے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں ہم برائی کرتے ہیں؟ کیوں ہم ان کے عیب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم انہیں عزت نہیں دیتے؟ کیوں ہماری نظر میں کہ ڈاکٹر اور انجینئر اتنے عزیز ہو گئے کہ ان کی کرسیاں لگا کے بچھا کر چل رہے ہیں، اور ہمارا ایک حافظ عالم آتا ہے تو اسے بچہ سمجھ کر کے ہم کنارے کر دیتے ہیں، بچہ سمجھ۔ یہ ناقدری ہم خود ہی کر رہے ہیں نا۔ ایک فالتو کی ڈگری لی ہوگی، یہ فالتو کی ڈگری کہوں گا۔ دیکھیے ایک بات سمجھیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل مت کیجیے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیاوی تعلیم دین کو چھوڑ کر کے حاصل مت کیجیے۔ دین کو چھوڑ کر کے اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ کام نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ڈاکٹر بتائے کہ یہ ڈگری دکھا کر کے وہ قبر کے سوال و جواب میں آسانی سے مل جائے گی، یا یہ ڈگریاں کل قیامت کے روز آپ نامہ عمل کی جگہ پیش کر سکتے ہو، لیکن اسے ہم عزت دے رہے ہیں، اس کی بھی کرسی میں فاسق ہے، فاجر ہے، صبح سے شام تک وہ گناہ کرتا رہتا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، بے پردگی کی حیا کیا کچھ نہیں ہے، اور اسے عزت دیتے ہیں۔ اور ہمارا حافظ، ہمارا قاری، ہمارا عالم، اسے عزت کی پرواہ نہیں ہے، اسے عزت نہیں چاہیے، ویسے بھی آپ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کبھی ہم بچہ چاہتے ہیں کہ اسے نظر انداز کر رہے ہیں، کبھی بھتیجا، کبھی بیٹا، کبھی بھانجا، کیا ہے؟ عزت دینے سے اللہ، ہم جو عزت دے رہے ہیں اس انسان کو نہیں دے رہے ہیں، اس انسان کے سینے میں جو قرآن ہے اس کو عزت دے رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے
آپ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تو رشتے دار تھے، لیکن کسی رشتے دار نے اپنا رشتہ نہیں پکارا، چچا ہو تو بھتیجا کہہ دیا ہو، ماموں ہو تو بھانجا کہہ دیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہر ایک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہا۔ دین کے اعتبار سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ منزل عطا فرماتا ہے، قدر عطا فرماتا ہے، وہاں رشتے نہیں پکارے جاتے، وہاں مولانا صاحب یا حضرت یا قاری صاحب یا حافظ صاحب کہا جاتا ہے، یہی تو صحیح ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کر پا رہے، تو ہمیں آج بھی جاگنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے اندر یہ جو چیزیں برابر سے نہیں ہیں، بیلنس میں نہیں ہے، فاصل کیسے ہم یہ نہیں کریں کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آئے گا تو ہم بدتمیزی کریں گے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فاسق و فاجر کھلے عام گناہ کرنے والے کو عزت دے رہے ہیں تو حافظ قرآن کو عزت کیوں نہیں دے رہے؟ قرآن سنانا اتنا آسان ہے، یاد کرنا آسان ہے، اتر کے دیکھ لیجیے کتنا آسان ہے، پتہ چل جائے گا۔ آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ حافظ قرآن کتنی محنت کرتا ہے، کتنی محنت سے یاد کرتا ہے اور کتنی محنت سے یاد رکھتا ہے، یہ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ خود ایک آیت یاد کرنے بیٹھے اور اسے یاد رکھنے کی بتائیے، ایک آیت 4 آیتیں آپ یاد کیجیے اور یاد رکھیے، پھر آپ بتائیے کتنا آسان ہے۔ ذرا سا آپ ادھر ادھر ہوئے اور بھول جائیں گے، ذرا سا آپ اس کی پابندی چھوڑی اتر جائے گا۔ لیکن کتنی محنت مشقت سے اس نے یہ قرآن عظیم کی برکتیں اپنے دلوں میں سموئی اور ہم نے ایک دن اس کو پھولوں کا ہار پہنایا، باقی 364 دن اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ کیا حق ہوا ہار پہنانے کا؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ سوچیں کہ آج بھی ہم مسلمان وہ قوم ہے کہ اپنے دینی رہنماؤں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسری قومیں ان کے ہاں جو حال ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، دوسری قومیں نگاہ لگائے بیٹھی ہیں کہ آج بھی مسلمان قوم اپنے مولانا اور حافظ اور قاری صاحب کے پیچھے یہ آنکھ بند کر کے چل رہی ہے۔ ان کا عقیدہ ان کے دلوں سے محبت نکال دو، سب جھوم کر کے بیٹھے ہوئے رات دن اس بات کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کے دلوں سے ان کے رہنماؤں کی محبت نکال دی جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، مخالفت کا جواب ہم کام سے دیں۔ ان کی یہ تمنا ہے کہ ہمارے سینوں سے ہمارے علماء کی محبت نکل جائے، ہم اتنی محبت دے دیں گے کہ وہ حیران رہ جائے۔ یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہر گھر کی بات کر رہا ہوں، خاندان کے، سماج کے، محلے کی نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہر گھر اس بات کی ذمہ داری لے گا کم سے کم ایک حافظ قرآن کے گھر میں ضرور ہونا چاہیے۔ دیکھتے رہ جائے، ان کو یہ بہار ہے کہ قرآن مجید کو چھڑوا دیں گے، قرآن مجید کو مٹا دیں گے، قرآن مجید میں وہ تبدیلی کر دیں گے۔ آؤ قرآن مجید کے یہ جو نسخے پائے جائیں تو پوری دنیا سے ختم بھی کر دو، ہمارے بچوں کے سینوں سے قرآن محفوظ ہے۔ تمہاری نسلیں مر جائیں گی لیکن تم مٹا نہیں سکتے۔ ان کو یہ سبق کیسے ہم دیں گے؟ اپنے عمل سے دیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر گھر میں، ارے کم سے کم جس کے 2 بچے ہیں وہ تو ایک سوچ رہے کہ ایک کو حافظ قرآن بنا لیں۔ اور بھائی یہ تو میں ضرور کہوں گا کہ اگر آپ حافظ قرآن بنا رہے ہیں تو واقعی والا بنائیے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ماں باپ حافظ قرآن بنا رہے ہیں، پھر وہی اپنے بچے کو، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، وہی اپنے بچے کو ٹی وی دکھا رہے ہیں، وہی اپنے بچوں کو شادی بیاہ میں بے پردگی کی راہ پر لے جا رہے ہیں، وہی اپنے بچے سے لڑ رہے ہیں۔ بچہ کہہ رہا ہے نہیں مجھے شادی میں نہیں جانا، وہاں ویڈیوگرافی ہے، باپ کہہ رہا نہیں جانا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے نہیں وہاں بے پردگی نہیں، باپ کہہ رہا نہیں میں باپ ہوں، تو نے کیا کہا ہے نہیں جانا ہے۔ بچہ کہہ رہا نہیں مجھے کھڑے ہو کے نہیں کہہ رہا نہیں جانا ہے، رشتے داری نبھانی ہے۔ یہ والا حافظ قرآن نہیں بنائیے گا۔ اگر حافظ قرآن بنانا ہے تو عمل اسے کرنے بھی دیجیے اور کروائیے بھی۔ ہمارے الحمدللہ حافظ قرآن ہونے کی برکت یہ میں نے دیکھی کہ بچے بھی اتنا سمجھدار ہو جاتے ہیں کہ دین پر صحیح طریقے سے عمل کرتے ہیں، لیکن یہ ماں باپ، چچا، ماموں، خالہ، بھاتیجے، پتہ نہیں کیا کیا، اور وہ نئی رشتے داری نبھانی ہے، چاہے حرام کام کرنا پڑے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم خود اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی قدر نہیں کی تو حافظ قرآن کی کیا قدر کریں گے؟ آج بھی ہمارے یہاں دھول کھا رہا ہے، صاف ہونے کے نتیجے کی نوبت نہیں آتی، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ایک دن کی جو محفل ہے اسے ہم روزانہ کی محفل میں بدل دیتے ہیں۔ حافظ قرآن چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو۔ حافظ قرآن بچیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں، سوچتے کیوں سوچیں گے؟
نہیں سوچیں گے نا. کیوں نہیں سوچیں گے؟ اس کا ریزن ہے آپ کے پاس. میں پھر کہوں کہ اگر ڈگریاں قبر میں کام آ جائیں تو پڑھائی کی ڈگریاں قبر میں صرف اور صرف قرآن مجید ہی کام آئے گا. یہ آپ کی جانتے ہیں. اگر آپ نہیں جانتے ہوتے تو 30 والی کروا رہے ہوتے آپ. یہ آپ جانتے ہیں بخوبی کہ قبر میں قرآن کام آئے گا. تو کیا وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے بچے اتنا بھی قرآن نہیں جانتے کہ نماز پڑھ لے رہے ہیں, اتنا بھی نہیں جانتے. یہ جو ہم نے یہ جو ایک رسم و رواج بنا رکھا ہے نا, کیا ہم اسے باہر نہیں آنا چاہیے؟ تو میری گزارش بس اتنی ہے کہ کسی حافظ, کسی قاری, کسی امام, کسی عالم کے ساتھ ایک دن والا رویہ نہیں. جمعہ کو عزت دے گی, جمعہ عزت دے دی, عید کے دن گلے لگا لیا, بقرعید کے دن گلے لگا دیا, اور ایسے اکا دکا اتفاق ہے کہ گلے لگا دیا, اور کبھی مسافہ کر لیا, کبھی کبھار کسی نے سلام کر لیا. ایسے بھی لوگ انتظار کرتے ہیں قاری صاحب نے سلام نہیں کیا, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب سلام کریں. تو یہ جو کبھی کبھار کی عزت ہے اس کو روزانہ کی عزت میں بدل دیں, اور جو ہے ہر مسلمان کو عزت دینی چاہیے. اور یہ وفاد, یہ حافظ, یہ عالم, یہ قاری, یہ امام حضرات, یہ ہمیشہ جو ہے عزت کے حقدار ہیں. اور یہ عزتیں ہم اور آپ کیا دیں گے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزتیں دی ان کو ضرورت نہیں ہے, لیکن ان کو عزت دینے سے ہمیں فائدہ ہوگا. فائدہ کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ عزتیں دینا یہ ہمارے کام آ جائے گا. تو یہ ایک دن والی عزت سے ہمیں باہر آنا چاہیے. یہ رسم و رواج ہے, نبھانا چاہیے, اچھے سے نبھانا چاہیے. لیکن یہ جو منافقت ہم کرتے ہیں اسے نہیں. ہم اپنے دل اور زبان سے, آنکھ اور کان سے ایک دم اس سارے معاملات میں پرخلوص رہے. جو زبان پر ہے, جو دل میں ہے, دل میں ہمیشہ عزت و احترام رہنا چاہیے. صرف ایک وجہ ہے کہ ہاں چاہے وہ حافظ ہو چاہے عالم ہو, اس کو خاطر میں نہیں رہنا. ہم یہ نہیں کریں کہ گالیاں دینا شروع کر دیجیے آپ. اگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ رہا ہے تو چھوڑو. اگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ رہا ہے تو چھوڑ دیجیے. اور اگر بدنام ہو گیا ہے تو ایک دم دودھ سے جیسے مکھی نکال کے پھینک دی جاتی ہے اسے پھینک دیجیے. کیونکہ ہمارے جتنے رشتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے رشتہ. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید کا علم حاصل کر رہے ہیں, اس کو یاد کر رہے ہیں, اس کو سیکھنے, اس کو سکھائے رہے ہیں. یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو نیک پرہیزگار بنائیں, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس ماہ مبارک کے صدقے میں, اس محفل پاک کے صدقے میں حافظ و قاری زید صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل میں, عمر میں, رزق میں برکت وسعت عطا فرمائے. ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جہان میں سرفروز فرمائے. ہم سبھی کے اس حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر رمضان المبارک کے صدقے میں بخشش کا ذریعہ بنائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.